بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالت حیض و نفاس میں جماع کی ممانعت۔ خالق کائنات نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شرع اسلامی نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی لیے نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا جیسے مذموم گناہ سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کو نصف الایمان بھی کہا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعے جہاں انسان حرام کاری سے بچتا ہے، وہاں اس کو بدن کی صحت، ذہنی سکون، محبت اور ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری وغیرہ مختلف قسم کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نکاح رخصتی کے بعد جب مرد عورت تنہائی میں یکجا ہوتے ہیں تو مرد کے اندر بالعموم مباشرت کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، اور اس وقت بعض مرد بڑی بے صبری کے ساتھ عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بعض اوقات بیوی بحالت حیض ہوتی ہے تو اس درندگی سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ منع بھی کرتی ہے، مگر احکام الہی کی ناواقف اور اس کی نقصانات کا علم نہ ہونے کی باعث عورت کے انکار کا لحاظ نہ کرتے ہوئے صحبت کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم نے صاف الفاظ میں حالت حیض میں صحبت کرنے سے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ وَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ ترجمہ: حالت حیض میں عورت سے الگ تھلگ رہو، یعنی قرآن کریم میں حالت حیض میں جماع کرنے سے شریعت نے منع فرمائی ہے۔